السلام علیکم، میں ہوں شیخ محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان خواجگان یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام چلنے والے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے آپ تک مفید انفارمیشن پہنچائی جائے، کون سا شعبہ کس طرح کام کر رہا ہے اور وہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہے اور کس طرح ہمارے لیے فلاح و بہبود کے کام سر انجام دے رہا ہے۔ آج کا جو شعبہ جو ہم آپ کے سامنے جس کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، انتہائی سینسٹیو شعبہ ہے، شعبہ اصلاح رسومات قبیح۔ یہ بہت ہی سینسٹیو شعبہ ہے، اس کے حوالے سے بہت ہی مفید گفتگو ہوگی۔ اس کے کنوینر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ کامران حیدر پیارا صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران حیدر صاحب ماشاءاللہ گزشتہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ان کو اس شعبے کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے، انتہائی جانفشانی کے ساتھ کوشش میں مصروف ہیں کہ اس شعبے کے تمام جتنے بھی مندرجات ہیں ان کو صحیح معنوں پر فالو کیا جائے اور اس حوالے سے عوام میں، قوم خواجگان برادری میں اس کا شعور بیدار کیا جائے۔ کامران صاحب، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شعبہ ہے رسومات قبیح کے حوالے سے، یہ اس کا قیام کیوں عمل میں لایا، کیوں ضرورت محسوس کی گئی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ پچھلے تقریباً 300 سال یا اس کے قریب وقت میں قیام پاکستان سے پہلے ہمارا اور ہندوؤں اور سکھ برادریوں اور کمیونٹیز کے ساتھ مکس جب مخلوط ماحول تھا تو ہمارے مسلمانوں میں بہت سی ان کی رسومات جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکی تھی اور جو کہ انتہائی غیر اسلامی اور غیر ضروری تھی، اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ اب بہت ہی منفی، بہت زیادہ منفی تھے، اور ان کی بے کنی کے لیے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ صحیح ہے، تو یہ بے کنی کے لیے کیا کیا اس وقت آپ کی مرکزی کیا 2-3 چیزیں آپ اگر بتائیں کہ بے کنی کے لیے آپ کیا کچھ مرکزی اقدامات جو اٹھا رہے ہیں؟ اس میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں جی بالکل جن کے اوپر ہم فوری طور پہ جو کام ہو رہا ہے یہ چیز ہے کہ ائمہ معصومین کی فرمودات اور ان کے اسوہ کی روشنی میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا، انہی کی پیروی کرتے ہوئے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ مثال مولا علی کو حکم دیا کہ جاؤ علی اپنی زرہ بیچو اور ہر چیز کا اہتمام کرو۔ بالکل، تو لہذا نکاح کو فروغ دینا اور ولیمے کی دعوت کے فروغ کے لیے اس رجحان کو تقویت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو گزشتہ ادوار میں لوگوں نے ہندوانہ رسوم کو اپنا کر اور بہت ساری قباحتیں اور معاشرتی بگاڑ پیدا کیا تھا، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ تو رسومات قبیح کے حوالے سے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھیں نا جی، اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ اس کی افادیت سے کس طرح سے سود مند ان کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس کو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، ہماری افراد قوم کو، برادری کو یہ بتانے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو آپ اٹھا رہے ہیں، تو وہ ذرا آپ بتائیے۔ دیکھیے، جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا گیا، پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اب سوشل میڈیا کا ہے، اس میں بھی بہت سے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ پرنٹ میڈیا تک تو سب سے زیادہ جو ہمارا جہان خواجگان، اس میں ہر آگاہی دی جاتی تھی، دربار امیر سے لے کے قومی مرکز تک کے آنے کے سفر میں عوام کو آگاہی دینا، اور پھر ان کی جو چیزہ قوانین سے آگاہی دینا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک باضابطہ طور پہ قوانین بنا کے دستور العمل کے نام سے اس قوم کو آگاہی دی گئی۔ صحیح ہے، وہ دستور العمل آپ کے پاس موجود ہے؟ میرے پاس یہ، ذرا آپ عوام کو دکھائیں گے ذرا؟ یہ دستور العمل کی کاپی موجود ہے جی، اور میری عوام سے یہ پرزور گزارش ہے کہ اس کا آپ کے گھروں میں موجود ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کاپی دربار امیر سے اور قومی مرکز سے دفتری اوقات میں
ہفتے کے 7 دن دستیاب ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس میں آپ کو انجمن حسینیہ کے وضع کردہ قوانین ہر چیز کی آگاہی موجود ہے، اور جو ہر چیز کی آپ کو رہنمائی کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی مطالعہ آپ کے ذہن سے بہت سے ابہام کو دور کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو دستور العمل ہے اس میں سب سے پہلی جو مین میں سمجھتا ہوں چیز جس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی پروگرام کی، کسی بھی فنکشن کی جو رپورٹ ہے، جو اس کی جو انویٹیشن ہے، وہ خود قومی مرکز تک اور جو ہمارے احباب ہیں جو اس سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں ان تک پہنچائیں۔ یہ بہت ہی مرکزی نقطہ ہے کہ آپ اطلاع کریں اپنے کسی بھی فنکشن کی، تاکہ انجمن حسینیہ اس کو واچ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ واچ کیا جا سکے۔ کامران صاحب، اگر جو بھی شخص کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے، کسی بھی اصول کی جو انجمن حسینیہ نے مروج کیے ہیں، جو رائج کیے ہیں، یا جو منظور شدہ قوانین ہیں ہمارے، تو اس کو کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، دستور العمل میں وضع کردہ جو اصول کے قوانین ہیں وہ اس میں درج ہیں۔ اطلاع دینے کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے، دربار امیر بھی اور قومی مرکز بھی۔ باقاعدہ اس پہ ٹائمنگ تک لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے بجے سے لے تک اتنے بجے تک، ان ایام فنکشن سے 2 دن پہلے تک کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم عوام کو اس بات کی بھی ریلیکسیشن یا چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر رات کو فنکشن اسی دن بھی اطلاع کر دیتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب وہ اطلاع دیتے ہیں تو ہم انجمن کی طرف سے نامزد کردہ نمائندہ جا کے اس کی رپورٹنگ کرتا ہے، جس میں بنیادی طور پہ جن چیزوں کے تداروں کے لیے ہم لوگ کوشش میں ہیں کہ ڈھول، بینڈ باجا، نوٹ نچھاور کرنا، گل پاشی، اور یہ دودھ پلائی، راستہ روکنے والے رسم، اور بر وقت، اور اس میں سب سے زیادہ کہ بارات کے ساتھ 150 افراد سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بے پردگی سے مراد مخلوط محفل کی حوصلہ شکنی ہے۔ بالکل، جینٹس کا الگ سے اور لیڈیز کا یا خواتین کا، مردوں کا الگ الگ، اور کھانے کو 1 ڈش کی صورت میں بر وقت پیش کیا جانا۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ چیزوں کی کسی کی شکایت نہیں ہے تو الحمدللہ وہ اپنا خوشی سے اپنا سارا فنکشن، اور فنکشن کو رات 10 بجے تک ہر صورت میں آپ نے اختتام پر وائنڈ اپ کرنا۔ بہت بہترین، یہ بہت ہی اچھا ہے جی کہ ظاہر ہے کوئی طالب علم ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچے ہیں جنہوں نے اسکول جانا ہے، تو وقت پر اگر فنکشن ختم ہو تو سب لوگ اپنے روٹین کے کاموں میں واپس جا سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، کیونکہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو بیرون لاہور سے بھی آتے ہیں، جی بالکل، بھی ہے یہ چیز ہے، شاید آپ ان کے تاثرات جب دیکھیں کہ 10 بجے کے فنکشن کے بعد ان کو اپنے گھروں میں واپسی کے لیے کتنی سہولت ہو جاتی، بس وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، واپسی کے لیے وہ اپنے منزل مقصود تک بڑی ٹائملی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ آپ نے تشریح کی ہے سارے اس قانون کی، لیکن اگر کوئی جو افراد قوم ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو وہ کس طریقے سے آپ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کیا عمل میں لائی جاتی ہے ان کے حوالے سے؟ جی بھائی، ایسا ہے کہ جب ان کے خلاف ورزیوں کی رپورٹ ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کرنے کے بعد ان کو ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں، جس پہ وہ دن، تاریخ اور ٹائم مینشن ہوتا ہے کہ کس دن آپ پیش ہو۔ عام طور پہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں ان کو بلایا جاتا ہے، خواہ وہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور ان کو بلوا کے ہاؤس کے سامنے ان کی جو خلاف ورزیاں ہے ان کو بریف کیا جاتا ہے اور ان کو صفائی کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو ان کی خلاف ورزیاں کی ہوتی ہیں انہوں نے اس کے مطابق ان سے جرمانے کی اسی موقع پر ان کو رسید وغیرہ دی جاتی ہے، اور لوگ
موقع پر ہی جرمانہ ادا کر دیا جاتا ہے. بہترین. تو کامران صاحب اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں کاظم علی قاضی صاحب کی صدارت میں ماشاءاللہ خاص طور پہ قاضی صاحب کو 9 سال ہو گئے. قاضی صاحب بھی اس شعبہ رسومات قبیح کی بے کنی کے لیے بہت زیادہ پرعزم ہیں تاکہ ہماری جو برادری ہے اس میں اسلامی اقدار کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اس میں کیا مین 2-3 چیزیں کیا ہیں جن کو آپ اس وقت امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہندوانہ کلچر اور مغرب زدہ کلچر سے جان چھڑوا کر خالصتاً اپنے اسلامی اور ائمہ معصومین کے وضع کردہ سنت کے مطابق اور ان کی مثالیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انہی کو ہی فالو کرتے ہوئے اپنے قوانین میں مزید بہتری اور ترمیم کی طرف کوشاں بہتر. اور الحمدللہ جلد ہی اس میں آپ کو اور بھی کئی چیزیں بہتری کی طرف نظر آئے گی. جیسے کہ آج کل بیاہ شادیوں پہ لوگ میوزک کا بے طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس موقع پہ منقبت یا قصیدے کے رجحان کو فروغ دیتے ہیں. ایک تجویز اب بہت زیادہ زیر غور ہے جس میں دف کی حد تک اس چیز کی اجازت دی جائے، دف کے ساتھ یا دف کے بغیر منقبت یا قصیدہ کیا جائے. میوزک چونکہ یہ مغرب والوں کی روایت ہے جس کی ہم ہر صورت میں حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے تو چونکہ نکاح سنت رسول ہے، نکاح ہی کوئی فروغ دینا ہے. برات والا کانسیپٹ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کی ترویج کے لیے کوئی کوشاں ہے. جی. تو نکاح اور وہ بھی مسجد میں جا کے کرے اور اس کے بعد ولیمے کا فنکشن کیا. اور انجمن حسینہ پوری بھرپور طریقے سے کوشاں ہے کہ یہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہے اس کا بوجھ لڑکی والوں کی بجائے لڑکے کے اوپر منتقل کیا جائے. بے شک یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن آہستہ آہستہ یا رفتہ رفتہ انشاءاللہ تعالیٰ انجمن اپنی ایک منزل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. انجمن حسینیہ کے صدر کاظم علی قاضی صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق جہیز کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور قاضی صاحب اپنے اکثر پروگرامز میں اس بات کی ترویج کرتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ قانون منظور ہو جائے گا کہ جہیز کی لعنت سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور وہ بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی جن کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے وہ ٹائملی اپنے گھروں کو سدھاریں گی. آپ نوٹس کرتے ہیں ایک شخص کو اور وہ آپ کے بارہا کہنے پر پیش نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر آپ کیا تعدیبی کارروائی عمل میں لاتے ہیں؟ تعدیبی کارروائی کے کا لفظ تو مناسب نہیں ہے. آخر وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سسٹم کا حصہ ہی ہیں. ان کو ہم اسی بات پہ ہی مائل رکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور جو چیز ان سے سرزد ہوئی ہے اس کا آ کے مداوع کرے اور معاملات کو درستگی کی طرف لے کے جائے. لہذا میں تعدیبی کارروائی کے لفظ کے حق میں نہیں ہوں. ان سے میری اپنی قوم کے تمام افراد سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے ہیں اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں. اس میں ہمارے سفید پوش اور دیگر افراد کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں. بالکل ٹھیک. لہذا ان کے جو جرمانہ ہے جو ان سے وصول کیا جاتا ہے وہ قوم کی بہتری فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے. بہتری. کامران صاحب، اگر ہمارا کوئی فرد قوم اس آپ کے شعبہ رسومات قبیح کے حوالے سے کوئی تجاویز دینا چاہے تو وہ کیا طریقہ غیر اختیار کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم ہر اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں قوم کے لیے فلاح اور بہتری کے عنصر شامل ہوں. آپ اپنی تجویز تحریری طور پہ، چونکہ آج کا دور
واٹس ایپ کا اور سوشل میڈیا کا ہے، فون پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے بطور کنوینئر یا اراکین یا قومی مرکز میں دربار امیر میں آپ کو چاہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش دلی سے آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے. کامران صاحب، ماضی میں تو یہ صورتحال رہی ہے کہ جو لوگ وائلیشن کرتے تھے اور ان کو جو جرمانہ جات کیے جاتے تھے وہ جانے خواجگان میں پرنٹ ہوتے تھے اور ان کے نام برادری کو پتہ چلتے تھے اور برادری کو پتہ چلتا تھا کہ کس ہمارے فرد قوم نے کیا وائلیشن کی اور اس کو کتنا جرمانہ ہوا. تو ظاہر ہے یہ ایک وجہ شرمندگی بھی ہوتا تھا. موجودہ دور میں جو میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اب اس کو آپ سوشل میڈیا پہ بھی لے کے آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، ہمارا جو فیس بک ہے اس پیج پہ بھی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لے کے آ رہے ہیں. جی انشاءاللہ یہ تجویز ہمارے زیر غور ہے اور جلد ہی یہ آپ کو اپنا یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے اس میں بھی آپ کو جو نمایاں نظر آئے گی. بہت بہتر اجاگر کریں گے. ہمارا ان سب چیزوں کو نمایاں یا اجاگر کرنے کا مقصد لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی نہ کریں، رجحان کی طرف نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. چلتے چلتے کامران صاحب، قوم کے نام ایک پیغام جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قوم اس کے اوپر توجہ دے تاکہ ہم فلاح و بہبود کی منزلوں کو آسانی سے طے کر سکیں، قوم کے نام ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں. میرے تمام افراد قوم سے گزارش ہے کہ اس دستور العمل کی کاپی آپ کے گھروں میں موجود ہو. اس میں وضع کردہ تمام قوانین اور اصول سیرت معصومین کی روشنی میں ہی دیے گئے ہیں، لہذا اس کا بغور مطالعہ آپ کو ہر چیز کی آگاہی دے دے گا. پھر بھی کسی چیز میں آپ کو پیچیدگی یا ابہام ہو تو قومی مرکز میں ہمارے نمائندگان، ہماری ٹیم کے افراد موجود ہے. آپ فون کر کے یا بالمشافہ مل کے آپ اپنے تسلی کر سکتے ہیں اور ابہام کو دور کر سکتے ہیں. خدا ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. الہی آمین. میں جانے خواجگان پلیٹ فارم کا بہت ممنون ہوں اور میری اس کاوش میں جہاں میں اسکرین پہ بیٹھا ہوا آپ سے مخاطب ہوں، میری پوری ٹیم کے افراد کی کاوش شامل ہے. وہ میرے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور میں ان کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ آج میں ان کی وجہ سے یہاں موجود ہوں اور آپ سے ان سارے معاملات پہ سیر حاصل گفتگو کر کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ تشریف لائے. یقیناً بہت ہی اچھی اور مفید گفتگو آپ کے ساتھ رہی. ناظرین کرام، آپ نے ابھی کامران حیدر صاحب کی باتیں سنی. یقیناً انتہائی مفید گفتگو تھی. ہم اپنی زندگی میں آل محمد کی سیرت کے حوالے سے عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی تمام خیر سمیٹ سکتے ہیں. یہ یقیناً اسی طرح یہ منزل طے ہوگی کہ ہم اپنی پوری زندگی میں آل نبی اولاد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کریں، چاہے وہ ہمارا کوئی فنکشن ہو، چاہے وہ ہماری زندگی ہو، چاہے وہ ہماری ذات ہو اور ہماری ذات سے جڑے ہوئے رشتے ہوں. اگر ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی یقیناً ہمارا مقدر بنے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے کنوینر کے ساتھ، ایک نئے شعبے کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.